قرآن پاک کے اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آج کے اس لیسن میں ہم سیکھنے لگے ہیں کہ اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کے کون سے مقام پر آتا ہے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ الانفال۔ یہ بنتی ہے سورت نمبر 8 اور پارہ نمبر 10۔ آج ہم اس سورت کی 2 آیات پڑھیں گے، ایک ہے 66 اور دوسری ہے 74۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں ہم اپنی ان 2 آیات میں ہونے والی تمام غلطیوں کو ٹھیک کرنا سیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو پہ کلک کیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ آج کچھ ہم نیا سیکھیں گے۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں ہم بہت کچھ نیا سیکھنے والے ہیں، میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو قواعد سمجھنے ہیں وہ کون سے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے نون ساکنہ کے بعد یا ہے، یہ قاعدہ پڑھیں گے، اس لفظ کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ پھر اگلی نون ساکن کے بعد میم ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ پھر آگے دیکھیے میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہی ہے اور وہ تشدید والی میم ہے، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور آگے ہی تنوین ہے، تو اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ ان سارے قواعد کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ آگے جو 74 آیت میں ہم نے پڑھنا ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ 3 واو ایک ہی لفظ میں آ چکے ہیں۔ حرکت والے واو کے بعد ساکن واو آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر اگلا واو تشدید کے ساتھ آ رہا ہے۔ مشکل پیش آتی ہے یہاں پر کہ تشدید والے لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا، کیونکہ ایک ہی ساتھ دونوں کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے اور 90% لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان سارے قواعد کو پڑھیں گے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن خفف اللہ عنکم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين۔ چلیے اب ہم اس آیت کے قواعد کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر کی علامت ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فا کے اوپر تشدید کی علامت ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے لفظ خوا کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنے ذاتی حرکت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے گا۔ اللہ کے نام سے پہلے چونکہ زبر آ چکی ہے فا کے اوپر، تو اللہ کا جو نام ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے کہ الآن خفف اللہ۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں پر آپ دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر گنہ کرنا ہے، جیسے کہ ان۔ آگے چلیے فیکم ضعفا،
اب یہاں پر عین کے اوپر نہ تو ہم نے کوئی زبر لگانی ہے، نہ زیر لگانی ہے، نہ ہی کوئی اور حرکت ہم نے لگانی ہے۔ بغیر کسی حرکت کے لگائے ہم نے عین کو ظاہر کرنا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں دافع، تو وہ غلط ہو جاتا ہے، عین کیونکہ وہ پرومیننٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم نے کیسے پڑھنا ہے دعفا، فن بھی ہم نے نہیں کرنا کیونکہ آگے وقف مطلق آ چکا ہے۔ سورہ انفال کے اس لفظ کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر آپ دیکھیں تین نون ساکن آئے ہیں اس مشکل لفظ میں۔ پہلا نون ساکن، اس کے بعد یا آ رہی ہے، جو سیکنڈ والا نون ساکن ہے اس کے بعد میم آ رہی ہے، اور جو نیکسٹ نون ساکن ہے اس کے بعد کاف آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یا ہے، پھر نون ساکن کے بعد میم ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا، ان دونوں جگہوں پر جو قاعدہ ہوگا وہ حروف یرملون کا ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نے را اور لام کے علاوہ باقی 4 حروف میں ہم نے گنہ کرنا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے، آواز ناک کے باندھے سے ادا ہوگی۔ جبکہ اگلے والا جو نون ساکن ہے اور اس کے بعد جو کاف ہے، اور یہ کاف جو ہے حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی جو ہے آواز کو چھپانا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اب یہاں پر آپ دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو پھر یہاں پر کیا ہوگا، ادغام شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن کو میم کے اندر مدغم کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد تنوین کے بعد صاد آ چکا ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی کیا کرنا ہے، آواز کو چھپانا ہے، اخفاء کرنا ہے تنوین کے بعد، کیونکہ صاد آ چکا ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے، اوپر ہم نے پڑھا تھا حروف یرملون میں نون ساکن کے بعد اگر کوئی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، تو اب یہاں پر نیچے دیکھیے تنوین کے بعد بھی حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، گویا کہ یہاں پر بھی ہم نے گنہ کرنا ہے۔ اوپر ہم نے نون ساکن کے بعد یا کو دیکھا جو کہ حروف یرملون میں سے تھا، اور یہاں پر ہم نے تنوین کے بعد یا کو دیکھا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ دونوں ہی جگہوں پر ہم نے کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے، آواز کو چھپانا ہے۔ جیسے کہ فَإِن يَكُن، نون کو ظاہر نہیں کرنا، یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا، صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا، ٹھیک ہے، صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، جیم آ چکا ہے، وقف جائز ہے، اور یا کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہیں لگانی، تینی نہیں پڑھنا، ہم نے کیا کرنا ہے، مئتین، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم 74 آیت کی طرف، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ان الذین، دونوں لفظوں پر تشدید آ چکی ہے، یہاں پر سختی آئے گی، درمیان میں آنے والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آمنو، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وہاجروا، وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ اب آپ کو یاد ہو اگر کہ ہم نے جو لاسٹ آیت میں پڑھا تھا وہاں پر کیا تھا کہ فا
پر زبر آ چکی تھی اور اس کے آگے اللہ کا نام آ رہا تھا، اور وہ اللہ کا جو نام ہے یہ موٹا پڑھا گیا تھا، جبکہ یہاں پر دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے اللہ کا نام آ رہا ہے، تو یہاں پر نام باریک پڑھا جائے گا۔ اب اس لفظ کو آپ سمجھ لیجئے، واو کے بعد واو آ رہی ہے اور اس کے آگے اگلی بھی واو آ رہی ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ تشدید کا قاعدہ کیا ہے۔ تشدید کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی تشدید والا لفظ آتا ہے تو وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ساکن لفظ اور تشدید والا لفظ ایک ساتھ آ جائیں تو پھر ہم نے ساکن کو چھوڑ دینا ہوتا ہے اور پھر تشدید والے لفظ کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ تشدید والا لفظ زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے۔ ہم نے تشدید کا قاعدہ دیکھنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اب چونکہ واو پر تشدید ہے اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ ساکن ہے اور وہ واو ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، چونکہ اس کے اوپر حرکت کوئی بھی نہیں ہے اور پچھلے لفظ کی حرکت کے ساتھ چونکہ ملا کر پڑھنا ہے، تو ہم نے اس واو کو چھوڑ کر تو واو زبر والے کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ واو واو زبر واو، اور اس کے بعد اس کی اپنی ذاتی حرکت واو زبر وا، واو وا، واو نصرو، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ واو کے اوپر جو ہے مدہ آ چکی ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ واو ونصرو، ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، والذین آووا ونصروا، آووا ونصروا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، الحمدللہ جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا۔ مزید لیسنس کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آگے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔